الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر مسلمان پر اور ہر انسان پر فحش کاموں کو حرام قرار دیا ہے. بے حیائی، فحاشی، زناکاری، بدکاری، یہ شریعت اسلامیہ میں قطعی طور سے حرام ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے ہر قسم کے فحش کاموں کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے جو ظاہر ہیں ان کو بھی اور جو باطن ہیں ان کو بھی. لہذا جو مسلمان ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، وہ بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی پاک دامن اور بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے بہت دور ہوتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرَ. اللہ تعالیٰ نے حیا کو، پاک دامنی کو، غیرت کو، پاکیزگی کو ایمان کے ساتھ بالکل ملا دیا ہے.
ان میں سے جب کوئی کسی انسان کے دل سے نکل جاتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے. یعنی اگر کسی کے دل سے حیا ختم ہو جائے، پاک دامنی ختم ہو جائے، غیرت ختم ہو جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الكلام البذیء. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن فحش نہیں ہوتا ہے، فحش کاری کرنے والا نہیں ہوتا ہے، تان تشنی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور نہایت ہی سطحی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا ہے. یہ مومن کی علامت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ ایک مومن فحش سے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بدکاریوں سے، زناکاری سے بالکل دور ہوتا ہے. معاشرے اور سماج میں میرے بھائیوں جب نظر ڈالا جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اندر سے حیا اور غیرت کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے بیچ سے، ہمارے دلوں سے حیا اور غیرت اٹھتا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے زناکاری کو اور کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے، کسی عورت سے ناجائز تعلقات کو، چاہے وہ گفتگو کی شکل میں ہو، چاہے وہ ملاقات کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہدیہ ہدایے اور لین دین کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعوذ باللہ زناکاری کی شکل میں ہو، یہ سارے ناجائز تعلقات کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے. یہ ایک مرد کے لیے بھی حرام ہے اور ایک عورت کے لیے بھی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پاکیزہ نظام دیا ہے، شادی کا، نکاح کا، بیاہ کا، اس کے ذریعے سے تم خواتین سے، عورتوں سے شادی کرو، عورتیں مردوں سے شادی کریں، اور اللہ رب العزت کے اس فطری خواہش کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور بنائے ہوئے نظام کے مطابق کریں. اور جب یہی خواہش کی تکمیل کسی غیر جو ہے کیا نام ہے شرعی طریقے سے انسان کرتا ہے تو میرے بھائیوں اسی کو زناکاری کہا جاتا ہے، اسی کو بدکاری کہا جاتا ہے. کسی بھی اجنبی عورت سے کسی طرح کے تعلقات رکھنا، یعنی جو فحش سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ شریعت اسلامیہ نے قطعی طور سے حرام قرار دیا ہے. آپ کو، ہمیں سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے ایسے اصول اور ضابطے بتائے ہیں اور کتنے ایسے نظام بتائے ہیں کہ جن نظام اور ضابطوں کو اپنے اندر نافذ کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے. کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں. یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو پاکیزگی کی، پاک دامنی کی، عفت کی، عصمت کی کس طریقے سے تربیت کی ہے اور کس طرح سے ہمیں تعلیم دی ہے اور کس طریقے سے ہمیں تاکید کی ہے اور تلقین کی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص سائے میں، عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کی کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے. اس میں سے ایک وہ مرد ہے رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. ایک مومن نوجوان کیسا ہوتا ہے، ایک مومن مرد کیسا ہوتا ہے، ایک مومن آدمی کیسا ہوتا ہے، ایک مومنہ خاتون کیسی ہوتی ہے، ایک مومنہ عورت کیسی ہوتی ہے. ہمیں اللہ کے کلام سے
اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سیکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کے پیچھے اس لڑکی سے تعلقات، یہاں زناکاری وہاں بدکاری، یہ ایک مومن مرد کا کام نہیں ہے اور ایک مومنہ عورت کا کام نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنی نگاہیں محرمات سے اور محارم سے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے جو ہے اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے۔ مومنہ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو اللہ تعالیٰ کے سائے کا مستحق ہوگا، وہ ان میں سے ایک ایسا آدمی ہوگا کہ جس کو کسی ایسی عورت نے جو اونچے خاندان کی ہو، خوبصورت ہو، مال و دولت والی ہو، وہ اس کو دعوتیں جو ہے برائی کی دعوت دے، دعوتیں زنا دے، دعوتیں بدکاری دے، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ۔ ایک مومن اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو ایک خاص امتیاز تھا اور یوسف علیہ السلام کا جو ایک خاص وصف اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ جب ایک بادشاہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی، بدکاری کی دعوت دی، کہ معاذ اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس برائی سے تو بچا لے، تیرے علاوہ کوئی برائی سے نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانوں کا زنا ان کا سننا ہے، آنکھوں کا زنا ان کا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیر کا زنا چلنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تکذیب کرتا ہے یا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اجنبی عورت سے آدمی اپنا وقت گزاری کرتا ہے، آدمی اس سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، آدمی اس سے فحش کی باتیں کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، میرے بھائیوں یہ زناکاری ہے۔ اس کو دیکھتا ہے، میرے بھائیوں یہ زناکاری ہے، اس کے ہاتھوں کو چھوتا ہے یا اس کے بدن کو چھوتا ہے، میرے بھائیوں یہ زناکاری ہے۔ یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو معاشرے اور سماج میں ہمیں اور آپ کو اس بات سے متنبہ ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایک مومن کے معاشرے میں اور ایک مومن کے سماج میں فحاشی اور بے حیائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مومن باحیا ہوتا ہے، مومن حیا والا ہوتا ہے، ایک عورت حیا والی ہوتی ہے، اور یہ باتیں میرے بھائیوں کسی خاتون سے تعلق رکھنا اور کسی خاتون سے رابطے رکھنا، اور نعوذ باللہ ایک وقت ایسا ہے کہ خاتون سے ناجائز طریقے سے نکاح کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں زناکاری میں شامل ہیں۔ اللہ کے بندو، زنا کسے کہا جاتا ہے؟ آج معاشرے اور سماج میں چونکہ غیر اسلامی افکار اور نظریات کا غلبہ ہے، جہاں پر یہ سوچ موجود ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کی رضامندی کے ساتھ اس سے تعلقات قائم کرتا ہے تو دنیا والے اس کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، دنیا والے اس کو برا نہیں سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں یہ زنا ہے۔ اللہ کے بندو، زنا اس حالت میں بھی ہے کہ کسی اجنبی عورت سے آپ نے کوئی تعلق قائم کیا تو یہ بھی زنا ہے، اور اسی طریقے سے زنا اس حالت میں بھی ہے کہ جب آپ نے کسی لڑکی سے نکاح کیا جبکہ اس لڑکی کا ولی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نکاح پڑھایا ہے، ہم نے فلاں مفتی کے پاس نکاح پڑھایا ہے، ہم نے فلاں مسجد میں نکاح پڑھایا ہے۔ میرے بھائیوں، زنا کی تعریف اسلام کے اس بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق جس لڑکی سے بھی آپ نے تعلقات قائم کیے غیر شرعی اصول اور ضابطے کے تحت تو یہ زنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو مثال دوں، ایک آدمی کے پاس کوئی بیوی ہے اور وہ اس بیوی کی بہن سے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، میرے بھائیوں نکاح کر کے لائے، مسجد میں نکاح کرے، اس کا ولی راضی بھی ہو، تب بھی وہ اس لڑکی کو جو نکاح کر کے لایا ہے یہ اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ اپنی بیوی کی سگی بہن سے ہم نکاح اس کے موجودگی میں نہیں کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کی پھوپھی سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کی خالہ سے ہم نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی بیوی کے ہوتے ہوئے ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں لائے تو میرے بھائیوں وہ زانی آدمی ہے، وہ زناکار آدمی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا اس کو کہا جاتا ہے، اور زنا اس کو شریعت نے بتایا ہے کہ جس میں کسی لڑکی سے تعلقات قائم کیے جائے جبکہ شرعی طور سے اور شرعی اصول ضابطے کے مطابق آپ کے لیے اس سے تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے منع کر دیا ہے اور ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے کہ ایک مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے، نکاح کرے۔ اب اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے، میرے بھائیوں ایک جگہ نہیں، بغیر اس کو اسلام میں داخل ہوئے اگر وہ اس سے نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، وہ 10 سال رہے، وہ 20 سال رہے، وہ 40 سال رہے، وہ 50 اور 60 سال اس کے ساتھ رہے، وہ ایک نہیں 10 نکاح پڑھا لے، کسی غیر مسلم لڑکی سے کسی مسلمان لڑکے کا نکاح حرام ہے، کبھی اس کا نہیں نکاح ہو سکتا ہے۔ 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال اس نے جو اس سے تعلقات قائم کیے ہیں، یہ زناکاری ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمارے نوجوان دوستوں کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں زنا کی تباہ کاری اور زنا کی خطرناکی سے ہوشیار ہونا چاہیے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اتنا بڑا ہے میرے بھائیوں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ زنا کرنے والے پر حد نافذ کیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا، گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت کی ہے زنا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کہ مجھے جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کے مجھے سیر کرایا گیا، اور میں نے جہنم کے مناظر دیکھے، اس میں سے ایک منظر میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پر ایک تنور ہے، ایک گڑھا ہے جس میں آگ جلایا گیا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگ بھڑک رہی ہے، تو اس میں کچھ ننگے مرد اور کچھ ننگی عورتیں ہیں۔ جب وہ آگ بہت تیزی سے بھڑکتی ہے اور جلتی ہے تو یہ عورت اور یہ مرد یہ اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر اس کی لو جب کم ہوتی ہے تو یہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جبریل، فرشتے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، انہیں یہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، نعوذ باللہ، یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جنہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، معاشرے اور سماج میں ہمیں اور آپ کو بیداری لانے کی ضرورت ہے، ہماری بچیوں اور ہمارے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن اور دماغ میں کوئی غلط فہمی ہے کہ غیر مسلم لڑکیوں سے ہم تعلقات رکھ سکتے ہیں، تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، جس طرح سے ایک مسلمان لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھنا حرام اور ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا ہے، رجم کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، اسی طریقے سے ایک غیر مسلم لڑکی سے بھی تعلقات رکھنا اسلام میں حرام اور ناجائز ہے، اور اس پر یہ سزائیں اس پر وارد ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر حد نافذ کیا، لوگوں کو سنسار بھی کیا گیا، لوگوں کے کوڑے بھی مارے گئے، اور نبی علیہ السلام کی مسلم کی حدیث یاد کیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حیا کو اور ایمان کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر دل سے حیا نکل گئی، شرم نکل گئی، غیرت نکل گئی آپ کے اندر سے، تو میرے بھائیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان رہ جائے گا۔ حیا نکل جاتی ہے تو حیا کے ساتھ ساتھ ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ ایمان اگر دل میں ہے تو حیا ہوگی، ایک مومن با حیا ہوگا، ایک مومن بے حیا نہیں ہوگا، بے شرم نہیں ہوگا، مومن ہمیشہ با شرم ہوگا، با حیا ہوگا، یہ اس کا وصف ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔
ان میں سے سب سے اونچی شاخ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نیچی جو شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری حدیثوں میں اس بات سے ہمیں ہوشیار کیا ہے کہ آخری زمانے میں اور جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، زناکاری، بدکاری عام ہوتی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جہالت اور لا علمی انسان کی یہاں تک پہنچ جائے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز نہ کر سکے، جہالت اور لا علمی انسان کی یہاں تک پہنچ جائے کہ انسان بے حیائی اور حیا میں فرق نہ محسوس کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنا پاکیزہ اور کتنا پیارا نظام دیا ہے، حیا اور غیرت والا نظام دیا ہے نکاح کا، آپ اس کو چھوڑ کر کتنا بے حیائی والا نظام اور کتنا غلط نظام اور غلط راستہ اختیار کرتے ہو۔ انسان سے علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت ثابت ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، نشہ آور چیزوں کا استعمال عام ہو جائے گا، اور زنا ظاہر ہو جائے گا، زنا ظاہر ہو جائے گا۔ آج چونکہ مغربی تہذیب کے لوگ زنا کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بھی میرے بھائیوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن چونکہ مغربی تہذیب میں وہ گناہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بھی اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے دوں سود کی، سود اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، مگر ہمارے بہت سارے بھائی سود کو معمولی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا والے سود کو برا نہیں سمجھتے ہیں، دنیا والے سود کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے کیا نام ہے اس کو سود کو ہم نے ہلکا لے لیا ہے۔ ایسے ہی زنا کا معاملہ ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا میں تقریباً یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اکثر ممالک میں یہ طے ہو چکا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے اگر کوئی کسی لڑکی سے رضامندی کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو یہ جرم نہیں ہے، تو ہم لوگ بھی اس کو ہلکا لے لیتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بھائیوں لڑکی کی لاکھ رضامندی ہو، اگر لڑکی کا ولی نہیں راضی ہے تو اگر آپ نکاح بھی کر لیتے ہو تو یہ زنا کاری اور بدکاری ہے، اور بغیر نکاح کے اور بغیر کسی جو ہے کیا نام ہے شرعی ضابطے کے آدمی چھپ چھپا کر اور آدمی تعلقات رکھے اور نعوذ باللہ بات ناجائز جو ہے کیا نام ہے کاموں تک پہنچ جائے، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو زناکاری کو حلال کر لیں گے، زناکاری کو حلال کر لیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسئول اور ذمہ دار کے میرے بھائیوں، بحیثیت والد کے، بحیثیت سرپرست کے، بحیثیت ماں کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ آج معاشرے اور سماج میں یہ باتیں میرے بھائیوں بہت اٹھ رہی ہیں، اور بلا شک و شبہ خبریں ہم سنتے رہتے ہیں، ہماری بہت ساری بہنیں، ہماری بہت ساری بیٹیاں جو ہے مسلم لڑکوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہیں، یا حتیٰ کہ بعض ہماری بہنیں بیٹیاں غیر مسلم لڑکوں سے ناجائز تعلقات رکھتی ہیں۔ اس میں بہت بڑا سبب میرے بھائیوں ہم اور آپ ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، ہماری بچیاں کہاں پڑھ رہی ہیں، کس کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، ٹیوشن میں کہاں جا رہی ہیں، تو میرے بھائیوں اگر 100% ہی کہا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر پائی جانے والی ان برائیوں پر کافی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، زناکاری، بدکاری، بے حیائی ایک مومن کا کام نہیں ہے، یہ ایک کافر اور مشرک کا کام ہے، یہ ایک منافق کا کام ہے۔ مومن کا کام ہے حیا والا بننا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے تو پھر تم جو چاہو کرو، پھر تم جو چاہو کرو۔ معاشرے اور سماج میں ہمارے بھائی
بعض بھائی کیا کیا کر جاتے ہیں، کیا ختم ہو گئی ان کے اندر سے، کیا رخصت ہو گئی ان کے اندر سے، حیا اور شرم ختم ہو گئی۔ ورنہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے۔ ایک لڑکا، مومن لڑکا کسی دکان پر جاتا ہے، وہاں کوئی لڑکی سامان بیچنے والی ہوتی ہے، وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ سامان خریدنے کی اس دکان پہ آیا، مگر وہ حیا کے ساتھ اس سے سامان خریدتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، حیا کے ساتھ جو ہے کہ نام ہے کوئی چیز، کوئی بات، گفتگو، کوئی ضروری بات کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی ایک خاتون کسی دکان پہ جاتی ہے، مجبور ہے، اس کے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، مجبور ہے کہ وہ دکان پر کسی سامان کے لیے آئی ہوئی ہے۔ ہماری بہن، ہماری ماں دکان پر جاتی ہے، اپنی ضرورت کی بات کر کے سامان لے کر کے وہاں سے نکل جاتی ہے، نہ کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے بیجا اور بلا ضرورت وہاں پر گفتگو اور کلام میں طوالت اور طول پکڑے اور باتیں لمبی ہوں۔ یہ ایک مسلمان عورت کا کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بے حیائی اور فحاشی، زناکاری، بدکاری سے اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان سب سے بچائے رکھے۔ تبارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجعلنا منهم، واخذل الشرك والمشركين ولا تجعلنا منهم۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ بيوتنا، اللهم احفظ أموالنا يا ذا الجلال والإكرام۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔